بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ وفا کی تعلیم سے اسلام بھرا پڑا ہے۔ اس موقع پر حدیث کا وہ قصہ یاد کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں سفر میں تھے۔ ایک جگہ پانی نہ ملا تو باعلام الہی ارشاد فرمایا کہ فلاں راستہ پر جاؤ۔ ایک لونڈی اونٹ پر بیٹھی، اونٹ پر پانی کی مشکیں لے جاتے ملے گی، اس کو ماں مشک کے لے آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ حاضر کی گئی اور مشکوں کا منہ کھول کر پانی لیا گیا۔ وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہوا کہ تمام لشکر نے پانی لے لیا اور مشکیں اس کی پہلے سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھیں۔ اس کو کچھ کھجوریں وغیرہ دے کر رخصت کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہم نے تیرے پانی میں کچھ کمی نہیں کی، بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں کے آس پاس جہاد کیا، مگر اس گاؤں کو ہاتھ نہ لگایا، حتیٰ کہ گاؤں والوں کو خیال ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ تعرض نہیں کرتے۔ سوچنے کے بعد یاد آیا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں کی ایک لونڈی سے آپ نے کبھی پانی لیا تھا۔ ابو سعید خان صاحب عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی کانپور کے بیٹے ہیں۔ حضرت والا عبد الرحمن خان صاحب ہی کی فرمائش سے مدرسہ جامع العلوم کانپور میں تشریف لے گئے تھے۔ خان صاحب ایسے علم دوست اور قدردان تھے کہ حضرت والا کے تمام زمانہ قیام کانپور میں، جس کی مدت تقریباً 14-15 برس ہے، حضرت والا کو اپنے ہی مکان میں رکھا۔ بعد انتقال خان صاحب مرحوم کے وہی مراسم ابو سعید خان صاحب نے بھی قائم رکھے۔ اتفاقات زمانہ سے مطبع پر زوال آ گیا۔ ابو سعید خان صاحب بہت زیر بار ہو گئے اور آج تک کوئی قابل اطمینان بہتری کی صورت نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت والا نے سن 1313 ہجری میں مدرسہ جامع العلوم کانپور سے علیحدگی اختیار کی، مگر اب تک حضرت والا کو ان سے وہی تعلق ہے جو اس وقت تھا۔ کانپور جب تشریف لے جاتے ہیں انہی کے یہاں قیام فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس اثناء میں کانپور والوں نے آپ کو ایک قضیہ کے فیصلہ کے لیے کانپور بلانا چاہا، جس میں ابو سعید خان صاحب کی رائے حضرت سے مختلف تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس مخالفت کی وجہ سے مجھے ابو سعید کی جگہ کی بجائے کہیں اور قیام کرنا ہوگا جو مجھے گوارا نہیں۔ اگر ابو سعید خان صاحب کے یہاں ٹھہروں گا تو دوسرے فریق والوں کے خلاف ہے، اور سوائے ابو سعید خان صاحب کے اور کہیں ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ انہی عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی کے لیے فرمایا کہ وہ تہجد گزار اور ذاکر و شاغل تھے۔ گھر کے خرچ کے لیے 3 روپیہ روز دیا کرتے تھے، بے تکلف ایسے کہ سبزی بیچنے والی سے ترکاری لی اور کرتا میں رکھ لی اور لے کر چل دیے۔ اگر کوئی میاں جی ان کی اولاد کو مارتا تھا تو ان کو بہت ناگوار ہوتا، لیکن ان کے قلب میں دین کی اتنی عظمت تھی کہ ان کے صاحبزادے ابو سعید خان نے، جو ان کی خدمت میں تھے اور حافظ بھی ہیں، ایک مرتبہ ان کا جوتا سیدھا کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے سینہ میں قرآن ہے، تم ایسا نہ کرو۔ اتنا ادب تھا۔ ان کا انتقال عجیب طرح سے ہوا۔ سب اوراد و وظائف و نماز پڑھ کر لیٹے، بس سوتے کے سوتے رہ گئے۔ ایک ظریف مولوی صاحب نے کہا کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہوا، وہ سمجھتا تھا کہ ابھی 2-1 روز اور رہیں گے، وہ کسی کام کو گیا، یہ پیچھے سے چل دیے، وہ بہکا بھی نہ سکا۔ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔
پس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے۔ سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا ہے مگر اس کو نہ اس کا سنت ہونا معلوم ہے نہ اس نے اتباع سنت کی نیت سے کیا، تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا مگر موافقت سنت کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں۔ ان میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے تو اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اس کو محسوس نہیں ہوتے تو ناشکری کے کلمات زبان پر آنے لگتے ہیں، اور اگر مختصر اعمال بطریق مسنون ادا کیے تو ہر وقت اللہ تعالی کی نعمتوں کو اپنے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پا کر ہمیشہ شکر سے اس کا قلب معمور رہے گا۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔